جزاک اللہ بولنا ہے میلز کو. اگر آپ کی ڈیلنگ کسی بوائے سے ہو رہی ہے, کسی انکل سے ہو رہی ہے, تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور اگر کوئی لڑکی ہے آگے, کوئی فیمیل ہے, کوئی آنٹی ہے, ان کو آپ نے تھینک یو بولنا ہے, تو آپ نے بولنا ہے جزاک اللہ. Now جزاک اللہ فار میلز اینڈ جزاک اللہ فار فیمیلز. ویری گڈ. اچھا, اب اکثر آپ تھینک یو بولتے ہو تو اس کے بعد آگے سے اگلا آپ کو کیا کہتا ہے؟ یو ویلکم, ہے نا. اب آپ نے تھینک یو کی جگہ سیکھ لیا کیا بولنا ہے. اگر کوئی آگے لیڈی ہے تو آپ نے جزاک اللہ, کوئی میل ہے تو آپ نے جزاک اللہ بولنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے سے ہم لوگ نارملی کیا بولتے ہیں؟ یو ویلکم, ہے نا. یو ویلکم نہیں بولنا, کیا بولنا ہے اشال بتائیں؟ بارک اللہ فیکم. کیا بولنا ہے؟ بارک اللہ. ویلکم کی جگہ کیا بولنا ہے؟ ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اچھا, اور اس کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے ہاں جی آپ کیسے ہیں, آپ کیا کہیں؟ ہم فائن, گڈ, یہ بولتے ہیں نا آج کل. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ مومن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. مومن کا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ. کیا ہے؟ کیا ہے؟ چھینک آئے تو کیا بولتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا, آپ کو بہت ساری دعائیں آپ نے لرن کی ہوں گی. سواری پہ چلنے کی دعا دیکھیں سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ سے, ہے نا. تو الحمدللہ تو بڑی اچھی چیز ہے نا. سورہ فاتحہ کا سٹارٹ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پڑھی ہوئی ہے نا سب نے وہ سورت, ہے نا. عمل پڑھی ہوئی ہے نا. اچھا, اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ الحمدللہ الحمدللہ کا مطلب یہ نا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا, اب آپ ایک منٹ بات سنیں. آپ جب چھت پہ جاتے ہیں تو سیڑھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا. سیڑھی لگی ہوئی ہے نا. اذان کیا چاہیے؟ اچھا, تو سیڑھی لگی ہوئی ہے, سیڑھی پہ آپ پاؤں رکھ کے اور پھر جاتے ہیں نا آپ چھت پہ. اسی طرح نا جنت میں بھی آپ کا دل کرتا ہے نا آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جائیں جہاں پہ ایسے بلڈنگز ہو, آپ کا دل کرتا ہے اوپر جا کے ہم ویو دیکھیں ذرا دور سے, اچھا لگے گا, ہے نا. اس طرح جنت میں بھی کلاسز ہے نا. ایک چھوٹی سی جنت, پھر اس سے اوپر اچھی جنت, پھر اس سے اوپر اور اچھی جنت, پھر اس سے اوپر اور اچھی جنت, ایسے ہی ہے نا. اب وہاں پہ بھی سیڑھی لگی ہوئی ہے. اس سیڑھی میں چڑھنے کے جو پہلے 4 سٹیپ ہے نا, پہلے 4 سٹیپ, جنت کی سیڑھی کے پہلے 4 سٹیپ, وہ الحمدللہ ہی تو ہے. کیسے؟ کوسچن آ رہا نا مائنڈ میں. الحمدللہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ نے اپنے اندر 4 چیزیں دیکھنی ہے کہ کیا یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہم الحمدللہ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا یہ 4 چیزیں ہیں جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم اپنے اندر اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کی زبان ہے, سب کے پاس ہے, لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اس سے, ہے نا. ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, مما کو شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کو شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں, اس سے ایک دوسرے کی, ہے نا, کر رہے ہوتے ہیں نا. اب وہ جو زبان ہے اس کو کس لیے اللہ میاں نے بنایا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, اللہ کی باتیں بتانے کے لیے, گانے گانے کے لیے نہیں بتایا گیا, بنایا گیا اس کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو زبان ہے اس سے آپ دیکھیں, اب آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بات بتاؤں. جب آپ کسی کی کمپلینٹ کرتے ہو, فار ایگزامپل آپ کو اپنی کلاس فیلو کی کوئی بات بری لگی ہے, آپ جا کے فوراً اس کی کمپلینٹ کر دیتے ہو, تو اللہ میاں کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے نا. پھر اس کو پتا چلتا ہے, اس کا دل دکھتا ہے نا, کہ ہائے اللہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی, حالانکہ میرے اندر تو یہ بات تھی نہیں, چاہے ہو یا نہ ہو, دس ڈزنٹ میٹر. آپ نے اس کے بارے میں شکایت لگائی, ہے نا. آپ نے تو, اللہ تعالیٰ, زبان کس نے بنائی ہے؟ تو زبان کس کی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا. تو پھر آپ کو پتا ہے قیامت کے دن آپ خود نہیں بول سکو گے, آپ کے جو باڈی کے پارٹس ہیں نا وہ بولیں گے. زبان بولے گی کہ اللہ میاں اس نے نا فلاں فلاں جگہ گانے گائے تھے میرے سے, اللہ میاں اس نے فلاں فلاں جگہ شکایتیں لگائی تھیں اور قرآن کلاس میں ہنس رہے تھے, اللہ میاں, یہ بولیں گے اس دن اللہ میاں کے سامنے.
بولیں گے کہ اللہ میاں یہ نا وہ وہاں گانے کی کوئی سنگر آیا ہوا تھا تو یہ سارے وہاں سننے چلے گئے تھے. اللہ میاں یہ تو فلاں فلاں غلط جگہوں پہ چلے گئے تھے. آپ کے ہاتھ بولیں گے اللہ میاں یہ دیکھو اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا ان ہاتھوں سے, یہ دیکھو اس نے اس کے بال نوچے تھے ان ہاتھوں سے. آپ کی آنکھیں بولیں گی کہ اللہ میاں دیکھو میری ان آنکھوں سے اس بندے نے موویز دیکھی تھی, سانگز دیکھے بھی تھے, اور کان بھی بولیں گے کہ سنے تھے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں قرآن کو دیکھنے کے لیے, اللہ کی نیچر, اللہ کی یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی بیوٹی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو آئیز دی ہیں نا. ایسے ہی ہے نا, تو ان آنکھوں کو غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو پھر اللہ میاں سزا تو دیں گے نا. ایسے ہی ہے نا, دوزخ, آگ میں ڈال دیں گے. اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو زبان سے بات کی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا جنت کی سیڑھی کے جو پہلے 4 سٹیپ ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم, ہے نا. اب پہلے جو 4 سٹیپ ہیں جنت میں جانے کے, میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ جو ہماری تربیت کر رہی ہے, جو ہمیں محنت سکھا رہی ہے. سب سے پہلی بات جو اللہ نے آپ کو زبان دی ہے اس سے کیا کرنا ہے, آپ نے ذکر کرنا ہے نا. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے بھائی ہم کیسے ذکر کریں, آپ بولتے نا الحمدللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, ہے نا. کوئی بھی چیز جو آپ کو یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو نا تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے, اور اگر نہیں پڑھتے ہو تو حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کس کام سے بسم اللہ پہلے نہیں پڑھیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کام کب سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, نہیں ہو رہا ہوتا, بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کی مرضی آ جاتی ہے نا بیچ میں. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا میرے بندے نے مجھے یاد کیا, اب میں اس کی ہیلپ کروں گا. اور نہیں تو تعوذ پڑھتے رہا کریں. تعوذ کسے کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کو جب اللہ میاں نے جنت سے نکالا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ اچھا اللہ میاں آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں نا, اب میں آپ کے بندوں کو نا اس جنت میں آنے سے روکوں گا. اللہ میاں نے کہا تھا ٹھیک ہے تم روکو, جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے, اور جو تمہاری باتوں میں آئیں گے وہ تمہارے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں گے. اب یہ شیطان, میں نے آپ کو دیکھا جنت میں سیڑھی کے جو پہلے 4 سٹیپس ہیں اس کا بتا رہی ہوں, پہلے سٹیپ پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. شیطان نے آپ کو, اللہ میاں نے تو بتا دیا کہ دیکھیں اس زبان سے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا تھا, لیکن آپ اس زبان سے دوسروں کی کمپلین کرتے ہیں, گندی گندی باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. تو یہ شیطان ہی تو کروا رہا ہے نا آپ سے. اس کا مطلب ہے شیطان نے جو اللہ میاں سے کہا تھا کہ ہاں بھائی میں آپ کے بندوں کو جنت میں نہیں آنے دوں گا, وہ تو ٹھیک کر رہا ہے. پھر اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے بندے تو نہ ہوئے نا پھر, اگر ہم اس کی باتوں میں آ رہے ہیں. تو اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے جنت کی سیڑھی کا وہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ذاکر زبان, اس کے بعد جو آپ کا دل ہے اس سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہنا مما اس نے دیکھے وہ پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا, مجھے بھی ویسا ڈریس چاہیے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے. مما مجھے نہیں پتا آج ان کے گھر میں بریانی بن رہی تھی, مجھے بھی بریانی کھانی ہے. آپ ہر وقت دال پکا دیتی ہیں, کدو پکا دیتی ہیں, ٹنڈے پکا دیتی ہیں, واٹ از دس مما, میں نہیں کھا رہی یا میں نہیں کھا رہا, ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو اللہ کا شکر نہیں کر رہے ہیں. اب اللہ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں, یہ کھانا پینا, اذان, یہ جو کھانا پینا ہے, یہ سب چیزیں کس نے دی ہیں آپ کو. آپ نے وہ بچے دیکھے ہیں جو ڈسٹ بن سے روٹیاں نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں, دیکھے ہیں نا آپ نے. آپ ذرا سوچیں کہ اللہ میاں نے آپ کو کتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے نا. آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں, پھر آپ اپنے اسکول میں اپنے لیے لنچ باکسز لے کے جاتے ہیں, اس میں آپ کو طرح طرح کی ورائٹیز, وہ بھی آپ کو پسند نہیں آتی, مما سے کے لڑتے ہیں کہ آپ نے لنچ میں کیا دے دیا تھا. ہوتا ہے نا ایسے. ارے وہ بچے بھی تو ہیں جو ڈسٹ بن سے آپ کی بچی ہوئی روٹیاں نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر آپ آ کے دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, پھر شام کو سنیکس وغیرہ کھاتے ہیں, پھر رات کو ڈنر کرتے ہیں. ہاں فلسطین کے بچوں کو بھی نہیں ملتا, میں بھی اس طرف بات کرتی ہوں. اچھا تو آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے یہ جو آپ کو دل دیا ہوا ہے نا, جو دھڑک رہا ہے, تو آپ زندہ ہیں. جب یہ بند ہو جائے گا تو آپ مر جائیں گے. اس کا مقصد کیا ہے دل کا, کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس کے پاس زیادہ اچھا میرے پاس نہیں ہے. نو, اللہ نے آپ کو جو دیا ہے بیسٹ دیا ہے.
ٹھیک ہے, آپ نے ہر حال میں کہنا الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میرا ڈریس تو بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے. یہ بھی نہیں کہنا کہ تمہارا نہیں اچھا, نو. کسی کو ہرٹ نہیں کرتے ہیں, نیور اینڈ ایور, دل نہیں دکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ اچھے ہیں نا, آپ کے اخلاق اچھے ہیں, آپ کو اچھے مینرز آتے ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنا آتی ہے, تو ہمیں حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین, سب سے اچھا اور میرے قریب, یعنی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں, کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھے ہوں گے, جو بڑے تمیز سے لوگوں سے بات کرتا ہوگا, لوگوں کا خیال رکھتا ہوگا, لوگوں کا دل نہیں دکھاتا ہوگا, وہ سب سے اچھا شخص ہے. اور سب سے زیادہ بدترین, اور جس سے میں بالکل محبت نہیں کرتا, جو مجھ سے بالکل دور ہوگا, وہ کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے گندے ہیں. اب آپ ذرا جائزہ لیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ ماما بابا سے بدتمیزی کرتے ہیں, بڑے بہن بھائیوں سے بدتمیزی کریں گے, اپنے فرینڈ سے بدتمیزی کریں گے, اپنے بڑوں سے بدتمیزی کریں گے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر اللہ میاں پنشمنٹ دیں گے نا آپ کو, پنشمنٹ پھر وہ آپ کو بتایا تو ہے دوزخ. دوزخ کیا ہے؟ آپ کسی کو پتا دوزخ کیا ہے؟ اگر آپ اچھا اگر آپ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور آپ جب فوت ہو جائیں گے تو پھر قیامت کا دن آئے گا, پتہ ہے نا یہ آپ سب کو, قیامت کے دن آئے گا, ہم سب کو اللہ میاں کے سامنے حاضر ہونا ہے, پھر اللہ میاں ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جنت یا دوزخ میں ڈالیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے, جیسا کہ قرآن نے بتایا, جیسا حدیث نے بتایا, اللہ میاں کیا کریں گے؟ ان کو جنت میں ڈال دیں گے. جنت اتنی پیاری ہے کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی پیاری ہے کہ آپ لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے ہو, اتنی خوبصورت ہے. جنت کے جو پھل ہے نا, پھل, فروٹس, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہوں گے سائز میں, اور اتنے سویٹ ہوں گے, اور اتنے جیسے یہ مکھن نہیں ہوتا اس سے زیادہ سافٹ ہوں گے. جنت کی کھجوروں کے بارے میں ایسا ہی ہے, جنت کی کھجور اتنی بڑی کھجور ہوگی, ایک کھجور, اور بہت زیادہ میٹھی ہوگی, اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. جنت میں نہریں ہوں گی. آپ کا چاکلیٹس کھانے کا دل کرتا ہے؟ آپ بس سوچو گے اور چاکلیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کا دل کر رہا ہے بھائی اچھا سا مینگو آ جائے, ابھی صرف سوچ رہے ہو, اللہ میں آپ کے سامنے بھیج دیں گے. یہ ہے جنت. اور دوزخ کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ وہ اتنی خوفناک ہے, اتنی ڈینجرس ہے, اتنی ڈرانی ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو. اس کا وہ جو آپ اکثر دیکھتے ہو نا, جب آپ آگ جلاتے ہو ایک چنگاری اٹھتی ہے نا, چنگاری اٹھتی ہے نا. اب دوزخ کی وہ جو ایک چنگاری ہے, اگر وہ آپ کی باڈی پہ پڑ جائے تو آپ کی باڈی سے ساری سکن, سارا گوشت سب جل کر راکھ ہو جائے گا. ایک چنگاری, یہ دوزخ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ایک تو چیز سیکھ لیا کہ آپ نے اللہ میاں کا ذکر کرنا ہے. گالیاں گلوچ بیڈ مینرز نو. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں میں تو دین تو اتنا خوبصورت دین آپ کا اسلام, اتنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے نا وہ نان مسلمز بھی کرتے ہیں. نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ بڑے اچھے مینرز والے انسان تھے. تو ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے نا. آپ کس کو فالو کرتے ہیں بتائیں ذرا؟ کارٹونز میں کوئی اچھے کیریکٹر دیکھ لیں, آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. نو, آپ نے فالو کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی, دوسرا ہمارا سٹیپ ہو گیا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, اور تیسرا ہمارے پاس آ گیا ہے صبر کرنے والا جسم. اچھا, اب آپ کی باڈی, بخار ہو گیا, اللہ سارے گھر کو سر پہ اٹھا لینا ہے, رو رو کے چیخ چیخ کے, دوائی نہیں لینی ہے نا, ہے نا, دوائی نہیں لینی ہے, انجیکشن نہیں لگوانا ہے, نہیں ہم نہیں کریں گے ایسا. پورے گھر کو, ہاں ویری گڈ. تو آپ نے یہ جو باڈی ہے نا آپ کی, یہ بھی تو اللہ میاں کی امانت ہے نا, ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا یہ باڈی. تو آپ کو اگر اس باڈی پہ کوئی تکلیف پہنچی ہے, کہیں چوٹ لگ گئی ہے, تو اس پہ صبر کرنا ہے, رونا دھونا نہیں مچا لینا, ہائے اللہ مجھے یہ کیا ہو گیا, ہائے مجھے یہ کیوں ہو گیا, ہائے مجھے یہ کیسے ہو گیا. نو,
ہر حال میں اللہ کا صبر ادا کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک ہاتھ نہیں ہے, دوسرا تو ہے نا زاویہ, ہے نا, ویری گڈ. اگر ایک پاؤں نہیں ہو تو کیا ہوا, دوسرا تو ہے. آپ نے وہ لوگ بھی, آپ تو دیکھیں اللہ میاں کا شکر ادا کریں, سارے پارٹس آپ کی باڈی کے. آپ نے وہ لوگ دیکھے جن کا ہاتھ نہیں ہوتا, جن کا پاؤں نہیں ہوتا, جن کی آنکھ نہیں ہوتی, پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صبر کرنا ہے. اور پھر چوتھا پوائنٹ, یہ جو دین ہے, یہ جو دین اسلام ہے جس کے لیے آج آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ گھر میں انٹر ہونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے, رائٹ والا پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے نا. پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے. آپ نے جب کپڑے چینج کرنے ہیں تو شرٹ اتارتے وقت پہلے لیفٹ والا بازو اتارنا ہے, پھر رائٹ والا, اور جب پہننا ہے تو پہلے رائٹ والا پھر لیفٹ والا. آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرو گے, آپ کے کام بھی ہوتے جائیں گے, سنت پہ عمل بھی ہوتا جائے گا, اور ثواب بھی ملتا جائے گا, اور ثواب بھی ملتا جا رہا ہے نا. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی انٹر ہو گیا, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کیسے کھانا ہے, کس طریقے سے بیٹھ کے کھانا ہے, ناک نہیں چڑھانا, بالکل بھی ناک نہیں چڑھانا, جو پکا ہوا ہے خوشی خوشی کھا لینا, اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینا. اگر فار ایگزامپل کبھی مما سے نمک تیز ہو گیا, کبھی روٹی جل گئی, تو آپ وسلم کا کیا طریقہ تھا, آپ خاموش ہو جاتے تھے, لیکن کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے, کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے, کچھ نہیں کہنا, بس یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اس وقت جن کے پاس کھانا پہنچا ہی نہیں ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا تو کھلا دیا, اور پھر آپ کھا لیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اچھا, اب یہ جتنی بھی چیزیں سیکھ رہے ہیں نا, اس کو آپ نے اپنی لائف میں بھی اڈاپٹ کرنا ہے, اور اپنے فرینڈس کو بھی بتانا ہے جا کے, ہر حال میں ان کو بتانا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری بنائی ہوئی ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہم بات کریں گے صفائی پہ. صفائی کا نا اسلام سے بڑا ہی گہرا لنک ہے جی. صفائی نصف ایمان ہے, حدیث پڑھی ہوئی ہے نا سب نے, صفائی نصف ایمان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے آدھا ایمان پورا ہو جائے گا اگر ہم صاف ستھرے رہیں گے. آدھا ایمان پورا ہو جائے گا اگر ہم صاف ستھرے رہیں گے. اب آپ لوگوں نے دوسرا, اب یہاں سے جو اور چیز سیکھ کے جانی ہے وہ کیا ہے, صفائی. اپنے نیلز چیک کیا کریں, کہیں یہ بڑے تو نہیں ہوئے ہوئے, بیچ میں میل وغیرہ تو نہیں آئی ہوئی, اس کو کٹ کرنا ہے. بال آپ کے برش ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے ہیں, نہائے ہوئے, اسمیل تو نہیں آ رہی. اللہ میاں خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ, اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے نا آپ سب کو, کس کس کو پیار ہے, ہاتھ کھڑا کریں. ویری گڈ. اذان کو نہیں ہے نا پیار. اچھا, اب جس بندے سے آپ کو پیار ہوتا ہے آپ اس کی ہر بات مانتے ہو نا, بہت بڑی بات ہے. جس بندے سے آپ کو پیار ہوتا ہے آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں نا, ہے نا. اب دیکھیں اللہ میاں نے آپ کو اتنی باتیں بولی ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, پھر آپ نہیں مانو گے اللہ میاں کی بات, نہیں مانو گے اللہ میاں کی بات, مانیں گے. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اچھا, صفائی کا خیال رکھنا ہے, سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا ہے, آپ کا ڈریس نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اپنی جگہ کا دیکھنا ہے, آپ کی جگہ, آپ کا بیگ, آپ کا جو پاؤچ ہے, پینسل باکس ہے, آپ کا وہ اسکول بیگ ہے, آپ اس کو چیک کریں, بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. آپ کے جوتے, آپ کے کپڑے, آپ کے نیلز, ایوری تھنگ. اب آپ دیکھیں مسلمان دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں. وضو بھی تو کیا کرتا ہے, آپ کی باڈی سے ساری جو گندی چیزیں ہوتی ہیں, میل کچیل ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں نا. کتنا خوبصورت ہے ہمارا اسلام, پیارا ہے نا. کوئی بھی اتنا دین جو ہے وہ اتنا زیادہ صفائی پسند نہیں ہمیں نظر آتا جتنا زیادہ اسلام نظر آتا ہے, جتنا بڑا اسلام نظر آتا ہے. اگر ہم ڈریسز کی بات کریں تو بیٹا گرلز کے لیے کوشش کریں ابھی سے کہ آپ اپنا سر کور کر کے رکھیں, آپ فل سلیوز پہنیں. یہ جینز وغیرہ اور یہ سب چیزیں چھوٹی بچیوں کے لیے تو ٹھیک ہے, آپ لوگ پہن سکتی ہیں, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اس چیزوں کو اسکپ کرنا شروع کریں. آپ صرف یہ مائنڈ میں رکھیں کہ ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں, پرنسز ہیں, ہے نا.
اب اگر کوئی ماما کی پرنسس ہے، پاپا کی پرنسس ہے، تو وہ وہی ڈریس پہنے گی نا جو ماما کو، پاپا کو یا اس کو پسند ہوگا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی پرنسس ہے نا، تو ہم نے وہ ڈریس پہننا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. Is that clear؟ وہ ڈریس پہننا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. ابھی سے اپنی ہیبٹ بنائیں سر کو کور کرنے کی، اسکارف لینے کی، فل سلیوز پہننے کی، لانگ ڈریسز پہننے کی. آہستہ آہستہ ہیبٹ بنائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ بڑے ہو کے جب آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے پردے کا اڈاپٹ کریں گے نا، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. بوائز کے لیے کیا ہے؟ بوائز کے لیے کیا ہے ڈریس کوڈ اسلام میں؟ شلوار قمیض بھی ہے. ویری گڈ. اور بوائز کے لیے وہ بیٹا دس از ناٹ اے پارٹ آف اسلام، لیکن آپ پہن سکتے ہیں. اچھا، اب آپ نے ڈریسز کی بات کر لی. اب میں آپ سے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. آج کل کے بچوں کو اس چیز میں بڑا ہی کریز ہے، اور میں نے آج نا پورا فیصلہ کیا تھا کہ میں آج ان بچوں کو سمجھاؤں گی. عمل پیچھے ہو کے بیٹھے. ویری گڈ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں نا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیلیبریشنز کے لیے بھی عید الفطر آپ بناتے ہیں رمضان کے بعد روزے پورے ہونے کی خوشی میں، ایسے ہی ہے نا. اور اس کے بعد عید الاضحیٰ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اب آج کل آپ لوگ سارے بڑے ہی انٹرسٹ لیتے ہو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے میں. بڑا دل کرتا ہے نا، ہاں میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، ہاں اللہ میری برتھ ڈے ہے، ایسے ہی ہے نا. اب میری بات سنو، برتھ ڈے ہوتا کیا ہے؟ ایک منٹ مجھے پہلے بتانے دیں. اچھا، یہ آپ کو پتا ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی نان مسلمز کی طرح کا کوئی بھی کام کیا، نان مسلمز جو مسلمان نہیں ہیں، تو ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسی چیزیں وغیرہ لے کر آپ کھانا پینا شروع ہو گئے ہیں، یا ان طرح کی سیلیبریشن کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ مسلمان نہیں ہو، آپ انہی میں سے ہو. اب آپ ذرا برتھ ڈیز کی بات ذرا مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی برتھ ڈے کی؟ صحابہ کرام نے کی؟ صحابیہ نے کی؟ ان کے بچوں نے کی؟ کون کرتا ہے برتھ ڈیز؟ نان مسلمز کرتے ہیں، کرسچینز کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کہا کہ جس نے بھی کسی نان مسلم کی طرح کام کیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے. اس کا مطلب ہے آپ برتھ ڈے ساری سیلیبریٹ کر کے کس کی طرح ہو رہے ہو؟ نان مسلمز کی طرح بن رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور شیطان تو خوش ہو رہا ہے نا کہ ہم مسلمان بچوں کو میں خراب کر رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں چلو آؤ بھائی کینڈلز بلو کرتے ہیں، کیک کٹ کرتے ہیں، سیلیبریشنز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کینڈلز بلو کہاں سے کی گئی تھی؟ جو بہت پہلے، کافیوں سے بھی پہلے، انہوں نے اپنی دیوتائیں بنائی ہوئی ہوتی تھی. اکثر آپ یہ کارٹونز وغیرہ میں دیکھتے ہو، وہ دیوتا وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، کبھی بکروں کو قتل کر رہے ہیں، پھر ان کا خون ان پہ بہا رہے ہیں. دیکھتے ہو نا اکثر کارٹونز وغیرہ میں یہ چیزیں. اب یہ اپنی ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کینڈلز کو بلو کرتے تھے. آپ لوگ برتھ ڈے پہ کیا کرتے ہو؟ کینڈلز کو بلو کرتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے بھی کسی نان مسلم کی طرح کا کوئی بھی کام کیا وہ انہی میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم برتھ ڈیز کر کے یا کوئی بھی ایسا کام کر کے، کوئی ایسا ڈریس ہم پہن لیتے ہیں جو زیادہ نان مسلمز پہنتے ہیں، کوئی بھی ایسا، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، یا ہم مہندیاں وغیرہ کرتے ہیں، ڈھولکیاں کرتے ہیں، ہم میوزیکل نائٹس پہ جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ نان مسلمز کی چیزیں ہیں نا. اس کا مطلب آپ کس میں سے ہو رہے ہیں؟ نان مسلمز میں سے ہو رہے ہیں. ایسا تو نہیں کرنا نا. نو. اچھا بس بیٹھے. اچھا تو وہ کس میں سے ہو جائیں گے؟ آپ انہی میں سے ہو جائیں گے نا. اب پریشان نہیں ہونا، دل بڑا کرتا ہے کہ ہم سیلیبریشنز کریں. ایک تو اللہ میاں نے آپ کو 2 سیلیبریشن دے دی، 2 عیدیں دے دی آپ کو، وہ تو سارا دن سوئے رہتے ہو، کپڑے بھی نہیں پہنتے ہو. عید آ گئی ہے، عید الاضحیٰ گوشت نہیں کھاتے ہو، ایسے ہی کرتے ہو نا. ہم مسلمان ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرنا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے. آئندہ عید پہ سب نے تیار بھی ہونا ہے.
اچھے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، پیچھے ہو کے بیٹھے، ٹھیک ہے، اچھی اچھی چیزیں بھی کھانی ہیں، میرے سے عیدی لینے بھی آنی ہے، آئے تھے نا بہت سارے بچے آئے تھے، اور عید الاضحیٰ پہ ہاں عمل بھی آئی تھی، عید الاضحیٰ پہ گوشت کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور غریبوں کو بھی دینا ہے، اور صرف اپنی جو چیز ہے نا اس کو بیٹا شیئر بھی کیا کرو، شیئر کرنا بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیئر کرنا بہت پسند تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بہن بھائی سے بھی کھینچ کھینچ کے کھا پی لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، کھا لیتے ہیں ہم، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایسے نہیں کرنا. غریبوں کے ساتھ بھی آپ ایک کام کیا کریں. آپ کو میں نے ابھی دوزخ کا بتایا نا کہ دوزخ کی جو آگ ہے اس کی ایک چھوٹا سا پارٹ آپ کی باڈی پہ پڑے گا تو کیا حال ہوگا، ہے نا. اب اس آگ سے بچنا ہے نا، ایک تو ہمیں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا. اب صرف دعا کرنے سے نہیں محفوظ ہو جائیں گے، کچھ کرنا بھی ہوگا. اگر آپ کے ایگزام ہے فار ایگزامپل، آپ بک بند کر کے کہ اللہ میاں پلیز مجھے فرسٹ پوزیشن دے دیں، آ جائے گی. محنت کریں گے پڑھیں گے تبھی آئے گی نا. اب ہم نے دعا تو کر لی کہ اللہ میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، اب بچنا کیسے ہے؟ حدیث کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کے. مطلب اگر کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ہاں تھوڑا سا بھی دے دیں، آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب کو پاکٹ منی ملتی ہے نا، کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں. آپ نے ہر منتھ میں نا 10 روپیز 20 روپیز 30 روپیز اپنا ایک منی باکس بنانا ہے، ٹھیک ہے، منی باکس بنانا ہے. اس کے اوپر بے شک آپ لکھ لیں کہ یہ ہم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا باکس ہے ہمارا یہ، ٹھیک ہے، منی باکس لکھ لیں یا کچھ بھی لکھ لیں، اس پہ اچھا سے ڈیکور کریں اس کو. اور پھر اس میں آپ نے ہر منتھ 10 روپیز یا ہر ویک میں نا آپ 10 روپیز کلیکٹ کر لیں، 20 کلیکٹ کر لیں، 50 کلیکٹ کر لیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس باکس میں ڈالتے جائیں. اور اینڈ پہ آپ نے پھر وہ باکس بھر جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی غریب کو وہ باکس دے دینا. آپ جب دیکھو گے نا کہ وہ خوش ہوا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا جب آپ کسی غریب کو کوئی پیسے دیتے ہو تو آگے سے خوش ہو جاتا ہے. آپ کو یہ کیا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائے اللہ میرے پیسے چلے گئے؟ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ابھی اس ٹینشن کو بھی دور کرتی ہوں میں. تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، تو اس کی مدد کر دی، ثواب بھی ملتا ہے. اب جن بچوں کو دکھ ہوتا ہے وہ یہ بات سنیں، آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں نا تاکہ فیوچر میں آپ کے کام آئے، ہے نا. آپ کو کوئی فار ایگزامپل عمل، آپ کو فار ایگزامپل کوئی باربی والا بیگ چاہیے، ہے نا، وہ آتا ہے فار ایگزامپل 500 روپیز کا. آپ ہر منتھ 100 روپیز سیو کرو گے نا، پھر 5 مہینے کے بعد آپ کے پاس 500 روپیز جو ہیں وہ اچھا، تو پھر آپ نے وہ چیز خریدنی ہے. ایسے ہی ہے، آپ نے تو 500 سیو کیا ہے نا، لیکن اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیز دے رہے ہو، کتنے دے رہے ہو؟ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن وہ آپ کو 700 سے بھی زیادہ کر کے واپس کرے گا. 1 روپیہ اگر دے رہی ہو نا، اگر only 1 روپیز یو آر گیونگ کسی بھی، یس only 1 روپیز، لیکن 1 سے زیادہ ہی دیں تو اچھی بات ہے نا، 1 دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ذرا، 100 دے دیں. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ صرف 1 روپیہ اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہو تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو 700 سے بھی زیادہ کر کے واپس کریں گے. اب دیکھو 10 روپیز دو گے تو کتنا واپس آئے گا؟ کس کی میتھس اچھی ہے؟ کتنا آئے گا واپس؟ خود سوچو نا، ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے بھائی. اگر 1 روپیز پہ 700 سے بھی زیادہ ہے نا، تو آپ اتنے پیسے چاہتے ہو لینا آخرت میں، تو پھر اللہ میاں کے پاس سیو کرواؤ نا، اپنے پاس سیو کر کے کیا کرنا ہے.
ایسا ہی ہے نا آخرت میں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا آخرت میں اگر آپ کے پاس اتنی سی نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے تو یہی نیکیاں کام آئیں گی نا آپ کو. راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہے, نہیں ہم نے نہیں کرنا, نو یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہی نیکیاں آپ کو جنت میں لے کے جائیں گی. اچھے کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کو نیکی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہو گئی. اب آپ لوگوں نے وہ باکس بنا کے آپ نے کسی کو دینا ہے جو نیڈی ہوگا صحیح کا. ٹھیک ہے, اپنے ماما بابا سے پوچھ کے, بڑوں سے مشورہ کر کے ان سے پوچھنا ہے. آپ کے گھر میں میڈ آتی ہوگی نا, اسی کو دے دیں, محنت کر رہی ہے نا وہ, اس کو دے دیں. اور پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنی خوشی ہوگی. پھر آپ نیکسٹ اور باکس بنائیں گے, پھر اپنے گھر والوں سے بھی کہا کریں پلیز اس میں نا ہمارے صدقہ باکس میں کچھ ڈال دیں, آپ وہ بھی ڈالیں. آپ اپنی کوئی بھی چیز, کوئی ایسے کپڑے ہیں, جوتے ہیں, آپ ان بچوں کو دیں. اب آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں فلسطین سے, بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں فلسطین سے. آپ عمل اٹھے وہاں بیٹھے, انایس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ. اچھا, اب آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں فلسطین سے بچوں کی, آ رہی ہیں نا, ہے نا. اب ہم ان بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے. ایک تو آپ جو پیسے اکٹھے کریں, آپ پوچھیں اگر کوئی ایسے انکل آنٹی کوئی ہیں جو فلسطین پہنچا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آپ ان کو دیں. نہیں تو آپ, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اللہ میاں کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں. اللہ میاں کہتے ہیں کہ جب میرے بندے کے لپس میرے ذکر میں ہلتے ہیں نا تو میں اس کے اور قریب آ جاتا ہوں کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے, مجھے بلا رہا ہے. ایک تو آپ نے نماز کا سن لیا نا, آئندہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. اوکے, نماز نہیں چھوڑنی ہے. ویری گڈ. اب یہ جو میکڈونلڈس, کے ایف سی, یہ جو جتنے زیادہ برانڈز ہیں نا سارے, یہ سارے کس کو سپورٹ کریں؟ یہ سارا جو ان کا پروفٹ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ اسرائیل کے پاس جا رہا ہے. اسرائیل کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے. تو آپ کوئی ایسا کوئی بھی پروڈکٹ خرید رہے ہو نا, پیپسی وغیرہ ہو گئی یا کوئی بھی ایسی چیز, ویری گڈ, صرف جو اپنے پاکستانی پروڈکٹ ہیں بیٹے آپ لوگ وہ خریدیں. میکڈونلڈز وغیرہ نہیں کھائیں گے تو مر تو نہیں جائیں گے نا, ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ کے میکڈونلڈز کھانے سے ایک فلسطینی بچہ ضرور مر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی فلسطین کا بچہ جو ہے وہ شہید ہو جائے؟ نہیں چاہتے نا. تو ویری گڈ, ویری گڈ. اب ایسے پروڈکٹ سے آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے, بالکل بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کہیں پہ گانے وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, آپ کے پاؤں اللہ میاں کے سامنے بولیں گے, آپ کے ہاتھ بولیں گے, آپ کی آنکھیں بولیں گی, آپ کی زبان بولے گی, آپ کے کان بولیں گے. ایسا ہی ہے نا, تو آپ نے وہاں سے اٹھ کے آ جانا ہے. نماز بوائز نے کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں پڑھنی ہے, باجماعت پڑھنی ہے. اور نمازیوں کو تنگ کرتے ہوئے نہیں پڑھنی ہے. تنگ کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں قبول ہوتی, الٹا گناہ ملے گا. مسجد میں اکثر دیکھا ہوگا نا آپ نے, چھوٹے چھوٹے بچے کتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں. امام صاحب بےچارے بول رہے ہوتے ہیں اور اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں, اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان قرآن پڑھتے تھے تو جو کافر تھے وہ شور کرتے تھے, زور زور سے کلیپ کرتے تھے, شور کرتے تھے. تو آپ دیکھو جب مسجد میں نماز پڑھی جائے, نماز میں کیا پڑھے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا. تو جب آپ شور کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ تو بالکل ان کافروں کی طرح کام کر رہے ہو. ایسا ہی ہے نا, عمل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو اب آپ نے سب سے پہلے کیا چیز سیکھی آج کی کلاس سے؟ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جھوٹ ام الخبائث ہے. ام الخبائث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام گناہوں کی ماں. ویری گڈ. اور ہم نے کیا سیکھا؟ نماز کے بارے میں سیکھا. نماز کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ جی, نماز کے بارے میں سبحان اللہ, الحمدللہ, ویری گڈ. آپ بتائیں شان, کیا سیکھا آپ نے نماز کے بارے میں؟ نماز پڑھنی چاہیے. اور کیا چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون تھا؟ شیطان تھا نا, اس کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا؟
ایک سجدہ نہیں کیا تھا. تو اب آپ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں ایک نماز نہ پڑھ کے؟ 100. اس کے بعد زبان آپ کو اللہ نے یعنی کس لیے دی ہے؟ نہیں جھوٹ بولنے کے لیے دی ہے نا؟ کسی کی غیبت کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، کسی کی کمپلین کرنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے. کس لیے دی گئی ہے؟ صرف ذکر کرنا ہے، کوئی بات نہیں کرنی اس سے. اور کس طرح بات کرنی ہے دوسروں سے؟ اچھی طرح، اچھے مینرز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ایسے ہو جائے نا کہ لوگ آپ سے ملنا پسند کریں. اگر آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون پسند ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو آپ نے یہ بھی دعا کرنے ہیں کہ اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا دے. اور دوزخ سے بچنے کی دعا کس نے لرن کی آج؟ اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا. آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی لرن کروائی تھی نا، آگ سے محفوظ رکھنا. اور نماز بھی پراپر پڑھنی ہے، ایسے نہیں پڑھنی فٹافٹ ٹھس 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 ٹھس، ایسے نہیں پڑھنی. آرام سے ٹھہر کر، تیز نہیں پڑھنی، آرام سے، رک کے، آرام سے، ٹھہر کے. اور اس کے بعد اپنے ماما بابا کی بات، بڑوں کی رسپیکٹ، چھوٹوں سے پیار، اور وعدہ پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ نے بہت سارے وعدے کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا نا اب آپ نے پورا کرنا ہے. اچھا، اور کیا سیکھا ہم نے؟ بتائیے عمل کیا سیکھا؟ اور شیطان سے بچنا ہے. اچھا، میری ایک دوست ہوتی تھی، وہ مجھے کہتی تھی جب ہم چھوٹے تھے نا، تو ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ ایسے شیطان ہوتا ہے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، آپ کو وضو نہیں کرنے دیتا. تو وہ کہتی تھی کہ جب میں وضو کر کے آتی تھی نا، میں شیطان کو کہتی تھی میں نے تمہیں ہرا دیا. تو یہ جب آپ نے وضو کر کے آنا ہے تو آپ نے بھی شیطان کو کرنا ہے کہ ہم نے تمہیں ہرا دیا، ہم جیت گئے، ہم مسلمان ہیں، تمہارا پلان ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم جیت گئے، ہم اللہ کے بندے ہیں. اور پھر نماز پڑھ کے اور خوش ہونی ہے، واو ہم نے شیطان کو اور زیادہ ہرا دیا ہے، اب وہ اور ویک ہو گیا ہے نا؟ ایسے ہی ہے. اور کھانا کھاتے ہوئے اگر مما نے ٹنڈے کدو بنا دی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کھا لینے ہیں. کیا کہہ کر کھانا ہے؟ شکر الحمدللہ. آپ کا دل اللہ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ شکر ادا کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. ویری گڈ. اب یہ سارے مینرز جو ہیں یہ آپ نے خود بھی اڈاپٹ کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی بتانے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے تھوڑی سی ریفریشمنٹ کا بھی ہم نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے عمل؟ ٹھیک ہے، تھوڑی سی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. نیکسٹ کلاس میں پھر میں آپ کو بلاؤں گی، آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے فرینڈس کو بھی لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے پھر ہم اللہ حافظ پڑھتے ہیں. اور ایسی محفل کو ختم کرتے ہوئے ایک دعا بھی ہے جو میں پڑھوں گی اور پھر آہستہ آہستہ آپ بھی لرن کرو گے. ٹھیک ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.